کہ میری معصوم سی ان آنکھوں میں آپ کا عکس نظر آتا ہے. سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ علی کی نظم. اس سے پہلے بتا دوں دوستو، رائے بریلی پہنچے راہل گاندھی، بولے میں یہاں کی دلتوں کی رکشا کرنے آیا ہوں اور ان کی آواز اٹھانے آیا ہوں. چلیے پہلے سنیں عمران پرتاپ علی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. کہ میری معصوم سی ان آنکھوں میں آپ کا عکس نظر آتا ہے. شرکت ہو آپ سب کی. اگلے دو مصرے سچے لگے تو دعائیں دینا مجھے. کہ میری معصوم سی ان آنکھوں میں آپ کا عکس نظر آتا ہے. جب بھی ناہید کی طرف دیکھوں باپ کا عکس نظر آتا ہے. باپ کا عکس نظر آتا ہے. باپ کا عکس نظر آتا ہے. یقیناً ماحول خراب ہے، یقیناً سازشیں ہیں، دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن میرا اپنا ماننا ہے کہ سورج بن کر آج بھی تابندہ ہوتے، نفرت والے چہرے شرمندہ ہوتے. نفرت والے چہرے شرمندہ ہوتے. پوری دنیا میں ریکارڈ ان کے نام، گنیز بک میں جس شخص کا نام، محض 43 سال کی عمر میں جو شخص چاروں صدنوں کا، یہ کئی یوٹیوب چینلوں کے حوالے سے یہ مشاعرہ پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھیں گے، وہ بھی اس بات کو سنیں. آپ خوش نصیب لوگ ہیں، آپ اس شہر سے ہیں جہاں کے ایک شخص نے گنیز بک میں اپنا نام سیاست میں رہتے ہوئے درج کروایا. ورنہ تو لوگ گنیز بک میں آج کل نام اپنا گھوٹالے کروا کر کے یا پھر دنگے کروا کر کے درج کروا رہے ہیں. ایک شخص جس نے اپنا نام اس لیے لکھوایا گنیز بک میں کہ سب سے کم عمر میں 4 صدنوں کا، دیش کے 4 صدنوں کا، راجیہ سبھا، لوک سبھا، ودھان سبھا اور ودھان پریشد، چاروں میں نمائندگی کری ہے اس شخص نے آپ کے علاقے کی. آپ خوش نصیب لوگ ہیں. ہماری طرف کاش ایسی نمائندگی مل پاتی ہوتی تو شاید ہم بھی خود کو خوش نصیب سمجھتے. میں سلام کروں گا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. میں مصرع پڑھتا ہوں صاحب کہ سورج بن کر آج بھی تابندہ ہوتے، نفرت والے چہرے شرمندہ ہوتے. بھی کس کی اوقات کے آنکھ اٹھا پاتا، کاش منور حسن آج زندہ ہوتے. کاش منور حسن آج زندہ ہوتے. کاش منور حسن آج زندہ ہوتے. لیکن سلام ہے ناہید بھائی کو. اس بیچ ان دنوں سے پچھلے دنوں کے تمام ایسے واقعات ہیں کہ جنہیں جب بھی اخباروں میں پڑھا لگا کہ ایک 28-29 سال کے ایک نوجوان خون میں وہ تیور، وہ ہمت، وہ مردانگی ہے جو انشاءاللہ اس پورے پشچمی اتر پردیش کو ایک نئی رہنمائی دے گی. اس یقین کے ساتھ آج اس مشاعرے میں آیا. ملنے کے لیے آیا، سنانا تو ایک بہانہ تھا. آئیے اب وہاں تک پہنچاتا ہوں جس کو سننے کی امیدیں لے کر کے آپ حاضر ہوئے ہیں. چاروں طرف ایک عجیب سا ماحول ہے، ایک عجیب سی نفرتیں ہیں، ایک عجیب حالات ہیں. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب. کہ آپ کی نفرتوں کا جو مضمون ہے. پہنچے لکھنؤ تک آپ کے مصرے تالیوں کے شور کے ساتھ. میں پڑھتا ہوں. ناظرین عمران پرتاپ علی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. آپ اپنے مہمان کی بہت خاطر تواضع کرتے تھے، خواہ وہ کسی مذہب کے ہوں
اور کیسے ہی برے کیوں نہ ہوں۔ روایت: ایک دفعہ کچھ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمانداری کے لیے یہ بندوبست کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہہ دیا کہ ایک ایک آدمی لے لو اور ان کی اچھی طرح خدمت کرو۔ ان مہمانوں میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو شرارت میں مشہور تھا۔ اسے کسی نے منظور نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گھر مہمان رکھا۔ گھر میں سب آدمیوں کے لیے جتنا کھانا پکایا تھا وہ اس نیت سے اکیلا کھا گیا سب بھوکے رہیں۔ جب وہ پیٹ بھر کر کھا چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ کوٹھری میں اسے سلایا اور بہت عمدہ بچھونا بچھا دیا، مگر اسے بدہضمی ہو گئی اور رات بھر وہیں کوٹھری میں رفع حاجت کرتا رہا، بلکہ بچھونا بھی خراب کر دیا۔ صبح سویرے ہی اٹھ کر کہیں چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر لینے گئے اور اسے نہ پایا تو افسوس کیا، پھر کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے دھونے لگے۔ اتنے میں اور اصحاب آ گئے۔ وہ یہ حال سن کر بہت برافروختہ ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اتفاقاً وہ آدمی اپنی بیش قیمت تلوار کوٹھری ہی میں چھوڑ گیا تھا۔ راہ میں یاد آئی، اس کو لینے واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ناپاک کیے ہوئے کپڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے دھو رہے ہیں اور لوگوں کو خفا ہونے سے منع کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو کچھ ملال نہ کیا، بلکہ بڑی خوشی سے اس کا حال پوچھا اور تلوار نکال کر اسے دے دی۔ یہ دیکھ کر وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی زیادتی کرتا یا سختی سے پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیادتی سہتے اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے۔ روایت: ایک یہودی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا۔ اس سے روپے دینے کا جو وعدہ کیا تھا وہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سخت تقاضا کیا۔ وہ جوں سختی کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دیتے۔ آخر کار وہ کہنے لگا، تمہارے خاندان میں ایسی ہی نادہندگی چلی آتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے اسے دھمکایا اور کہا کہ اگر تو اس پاک مجلس میں نہ ہوتا اور ایسی بے ادبی کی باتیں کرتا تو میں تیری گردن مار دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر ان سے فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے قرض ادا کرنے کے لیے کہتے اور اس کو سمجھاتے کہ نرمی سے تقاضا کر، جھڑکنا اور غصے ہونا نہیں چاہیے تھا۔ جاؤ اب اس کا قرض ادا کر دو۔ جھگڑنے اور جھڑکنے کے عوض اسے کچھ زیادہ دے دو۔ جب یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نرم دلی دیکھی تو وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، میں نے اپنے مذہب کی کتابوں میں آخری زمانے کے پیغمبر کی ایک یہ نشانی بھی پڑھی ہے کہ جوں کوئی ان سے سختی کرے گا وہ نرمی کرے گا۔ مجھے اس بات کو آزمانا تھا سو میں نے ویسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آخری زمانے کے پیغمبر ہیں۔ کوئی شخص قصور بھی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے اور کوئی ایسی بات نہ کہتے جو اسے بری معلوم ہو۔ ایک گوار مسجد میں آیا اور وہیں پیشاب کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بہت غصے ہوئے اور چاہا کہ اسے مار کر مسجد سے نکال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر زیادتی نہ کرو، اس کا پیشاب نہ روکو۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ یہ مسجدیں اس واسطے نہیں ہے کہ کوئی ان کا کوڑا کرکٹ ڈالے یا پیشاب اور پاخانہ کرے، یہ تو صرف ایک خدا تعالیٰ کی عبادت کے واسطے ہیں، ان میں عبادت ہی کرنی چاہیے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جو یہ خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔